اسی کو لے کے آپ کے پاس دوبارہ ہوں گا. اب ہمارے صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہی تھی کہ یہ تو اجلاس ہو گیا, اچھا ہو گیا سارا کچھ, لیکن آگے جو مشکلات کا امکان ہے وہ دیکھنا ہے, تو پریسائزلی کیا مشکل ہے وہ, ایک بات اور یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیوں امریکہ کو آج یہ خدشہ نہیں ہے کہ ہم اس کو, جس طرح امجد صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور لارجر کنسنسس بات ہے کہ ہم ان کو یہاں کے لا اینڈ آرڈر سے زیادہ پڑھی نہیں ہے کہ اب افغانی جانے, بارڈرنگ کنٹریز جانے چھوڑو, تو ان کو یہ کیوں نہیں لگتا کہ اگر دوبارہ یہاں پہ طالبان جیسی فورسز مجتمع ہو گئیں تو دوبارہ ایک ایسی قوت جنم لے سکتی ہے جو آج سے 10 سال بعد, کچھ سالوں بعد پھر عالمی امن کو ایک تھریٹ ہو جائے 9/11 ٹائپ کی؟ نہیں, بالکل دو واضح وجوہات ہیں. صحیح ہے. ایک تو دیکھیے امریکہ کی 2019 میں جو ان کے پالیسی پیپرز آ رہے ہیں اس میں بالکل واضح طور پہ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹیررزم اب ہمارا خطرہ ہے ہی نہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اسامہ بن لادن کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ٹیررزم کے حوالے سے جو آبجیکٹو تھا وہ اچیو کر لیا. دوسری بات میں جو زیادہ اہم ہے اور جس کے بارے میں کم بات ہو رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو طالبان کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ہے وہ بالکل واضح ہے, اور اس اگریمنٹ میں یہ ہے کہ آپ جو مرضی افغانستان کے ساتھ کریں, آپ امریکنز کو اٹیک نہیں کریں گے. ایک امریکن افواج کی اس پورے کیوس میں سمجھیے وہ اٹیک نہیں ہوا ہے, اور دوسرا وہ امریکن انٹرسٹ کو اٹیک نہیں کریں گے, افغانستان آپ کا ہوا. یہ تو بالکل صاف آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے نا. اب اس سچویشن میں پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اندرونی طور پر خانہ جنگی ہوتی ہے, جس کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ آلریڈی شروع ہو چکی ہے, وہاں ایسی پروونسز ہیں جہاں لٹرلی آگ لگی ہوئی ہے, انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کے فگرز آنے شروع ہو گئے. آپ نے ابھی بتایا وسیم کہ ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے, اگر آپ اس بارڈر پہ مین نہیں کریں گے یعنی بندے نہیں کھڑے کریں گے تو اس بارڈر کو ان کو توڑنے سے کون روک سکتا ہے؟ بارڈر پہ بندہ کھڑا کرنا بھی ممکن, ایک ایک چپے پہ تو بارڈر کے بندہ کھڑا کرنا ممکن نہیں ہے, اور جس طرح کا ہے وہ بارڈر وہ تو سارا. ہاں, پھر آپ ان ریفیوجیز کو کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب کے کم از کم ہم یہ فہم ضرور رکھیں گے کہ ہم ان کو کیمپڈ رکھیں گے اور پورے ملک میں نہیں پھیلنے دیں گے. اطلاع ہے کہ اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ سرحدی علاقوں تک اس کو یعنی پناہ گزینوں کو ایک مخصوص علاقے تک محدود رکھیں گے, بالکل پھیلنا نہیں دینا چاہیے. اور پھر انڈیا کو افغانستان میں کیوس اس وقت سوٹ کرتا ہے, انہوں نے اپروچ کیا طالبان کو, جی نہیں, اور انہوں نے طالبان کو اب اپروچ کرنے کی کوشش کی اور ان کو وہاں وہ مثبت پذیرائی نہیں ملی جو وہ دیکھ رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ پھر اب وہ وہاں پر جو ان کے پاس اسٹریٹجک سپیس ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے. آج بھی کوئٹہ میں حملہ ہوا ہے, جی ہاں, اور آپ دیکھیے کہ تواتر کے ساتھ بلوچستان میں صورتحال جو ہے وہ مخدوش ہو رہی ہے. اور ایک آخری لفظ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ایک لارجر گیم ہے, اور ایک لارجر گیم ہے کہ اس وقت 21ویں صدی کی سچائی یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کانفرنٹیشن میں ہیں. اور امریکہ اور چائنا کی کانفرنٹیشن میں جو چائنا کے معاشی ڈیزائنز ہیں اس میں افغانستان کو غیر مستحکم رکھنا, کیوس میں رکھنا امریکہ کو سوٹ کرتا ہے. تو جو پیریفرل پاورز ہیں, جو رشیا ہے, جو ایران ہے, جو پاکستان ہے, وہ چائنا ہے, میرا خیال ہے صرف اپنے ملکوں میں اجلاس نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا اور پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. امریکہ تو لٹرلی کٹ اینڈ رن کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے مت اٹیک کرو, میرے انٹرسٹ کو مت اٹیک کرو, مجھے یہاں سے نکلنے دو. اور دیکھیے کنڈیشن بیس نہیں ہے, کیلنڈر بیسڈ ایگزٹ ہے, اور مڈ آف جولائی میں ختم ہو جائے گی. مڈ آف جولائی تک وہ کر لیں گے, ستمبر تک بھی نہیں جا رہے. صحیح ہے. ان کے جو کانٹریکٹرز تھے وہ بھی جا رہے ہیں, اور اس کا وہ ایک طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ایڈ کے ذریعے ان کو وہ انگیج کر لیں. اگر امریکن کانٹریکٹرز وہاں سے نکل جاتے ہیں, جو ایئر سپورٹ ہے افغان افواج کو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے طالبان کو. اور جس طرح پروونس آفٹر پروونس گر رہا ہے طالبان کے ہاتھوں, افغان حکومت ختم ہے آج. تو امجد صاحب یہ کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ جب وہ اس سے پہلے بھی چلے گئے, یہاں پہ گروپس بن گئے, ہمارے یہاں سیکٹیرینزم کا رولا پڑ گیا. ہلری کلنٹن نے تو باقاعدہ ان سیکٹس کے نام بتایا کہ بھئی کیا سارا کچھ وہ. امجد شیخ صاحب جی اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آج طالبان نے اشرف غنی کا گھر جو کہ کابل سے 30 کلومیٹر باہر ہے, وہ آج انہوں نے کیپچر کر لیا اور وہ ان کے قبضے میں چلا گیا. دوسرے لفظوں میں وہ آج کابل کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ایلیمنٹس, اور باقی جگہوں پہ انہوں نے کئی جگہوں پہ بڑی زبردست سیج لے کی ہوئی ہے, بڑا گھیراؤ کیا ہوا ہے, اور جو گیریزنز ہیں وہ آئسولیٹ کر دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر سپورٹ بھی اگر نہیں ملتی ان گیریزنز کو, پیچھے سے ری انفورسمنٹ بھی نہیں آ سکتی, تو طالبان ان کو تھکا کے مار دیں گے, کچھ عرصے میں وہ سرنڈر کر جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے بھی بڑی ایک حیران کن بات ہے کہ جتنی جلدی یہ سسٹم کولیپس کیا, 21-22 سال 20-21 سال امریکی لے کے بیٹھے رہے,
ٹریننگ ہوتی رہی, سب کچھ ہوتا رہا, لیکن صحیح. کیا ہوا کہ وہ آج کولیپس کرتے نظر آ رہے ہیں بڑی جلدی جلدی. تو اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ طالبان ہو سکتا ہے کہ کابل میں انٹر ہونے سے پہلے اب شاید ریکنیکٹ کر لیں ذرا امجد صاحب کو. ہما صاحبہ یہیں سے کنٹینیو کریں نا کہ اگر آپ دونوں کی یہ رائے ہے کہ طالبان وہاں تگڑے ہو رہے ہیں, اگر وہاں ہو گئے تو ہماری یہ ارینجمنٹ, دس ول بی ٹو گڈ ٹو بی ٹرو نا, کہ ہماری کہ بھائی جان ہم کہیں کہ بھائی جان ہم ماضی کی طرح اسٹریٹجک ڈیپتھ تلاش نہیں کر رہے آپ میں, ہم کچھ نہیں کر رہے, تو آپ ہمارے خلاف جو ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا پرو انڈیا جو بھی ایلیمنٹس ہو, آپ ان کو سپورٹ نہ کریں, ہم ماضی کے برعکس اب کی دفعہ آپ کے یہاں کوئی گند نہیں کریں گے. یہ بہت ہی ایک وشفل تھنکنگ ہے جو میں نے کی کہ ایسا ہو جائے, ایسی ارینجمنٹ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہونے والا. میرا خیال ہے کہ بہت وشفل تھنکنگ ہے, کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے بھی تو جو وہاں پہ دیکھیے افغانستان طالبان کوئی مونولیت اینٹی نہیں ہے, اور وہاں پہ نردرن الائنس پھر سے بہت ایکٹیو ہوئی ہے, انہوں نے لوگ ریکروٹ کرنا شروع کر دیے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کابل کیپچر ہو بھی جاتا ہے تو پھر کابل کا جو طالبان کا کیپچر ہے, ایک تو وہ لیجیٹمائز ہو جائے اور اس کے لیے پھر ریزسٹنس نہ آئے. پاکستان کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ یہ کہ افغانستان کی خانہ جنگی اس حد کو چھو جائے کہ ہمارا امن متاثر ہو جائے. اور وہ کیسے ہوگا ایگزیکٹ, میں اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یعنی اگر وہاں اللہ نہ کرے, بالکل ایسے ہوگا کہ جی کمپلیٹ وہاں پہ جو سیویلین پاپولیشنز ہیں ان کے ایکسوڈوز ہوں گے, پل فیکٹر ہوگا ہماری طرف, وہ وہاں سے نکل کے بھاگیں گے. جو سپوائلرز ہیں وہ اس بھاگ دوڑ میں اس سپیس کو استعمال کریں گے پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے, سپیک کو سبوٹاج کرنے کے لیے. انڈیا اس ونڈریبل سپیس کو استعمال کرے گا. ایک سپوائلر تو افغانستان میں نہیں بیٹھا ہوا ہے نا جی, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم جڑے ہوئے ہیں افغانستان کے امن سے, اور کوئی نہیں جڑا ہوا. کریکٹ, ویری کریکٹ. امجد صاحب اس پہ آپ فائنل کامنٹ کریں کہ اگر یہ وہ 30 لاکھ افغان, میں بچپن سے اپنے سن رہا ہوں کہ وہ جو آیا تھا اس کی وجہ سے یہ مسائل بھی ہوئے, یہ بھی ہوئے, یہ بھی ہوئے, یہ نیا اگر آ گیا معاملہ تو پھر تو میں اپنے بڑھاپے تک یہ سنتا رہوں گا. کیا ہوگا پھر یہ سب کیسے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ان کو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اتنے یہ ریفیوجی رکھ کے, وہ تو یہی ہے کہ جب آ گئے تو پھر آ گئے. اس لیے ان کو کنفائن کرنا ہوگا ہمیں ہمارے سرحدی علاقوں میں. ابھی آپ دیکھیے جب ہم نے نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا تھا تو ہمارے بھی ریفیوجیز ادھر گئے تھے, لیکن انہوں نے ان کو بارڈر ایریاز میں ہی رکھا, انہوں نے ان کو آگے نہیں آنے دیا. اور اب جب ہم نے رستے کھولے تو وہ واپس آ رہے ہیں, وہ بلکہ آ ہی گئے ہیں بہت سارے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت ہوگی کہ آپ ان کو ادھر ایریاز میں کنفائن کریں, اور جب تھوڑا سا حالات بہتر ہو تو ان کو پش بیک کر دیں. اب ابھی اور یہ عملاً ایسا کرنا مشکل ہے, لیکن ناممکن تو نہیں ہے امجد شعیب صاحب. امپاسبل ہے, ہما صاحب سمجھتے ہیں امپاسبل ہے. جو یہاں سے گئے تھے ریفیوجیز نارتھ وزیرستان سے, ان کو تو انہوں نے ادھر ہی رکھا, ان کو انہوں نے, اور وہ واپس بھیج دی انہوں نے. یہ نہیں کیا انہوں نے کہ ان کو لے جا کے پراپر جس طرح ہم نے ابھی ان کو, لیکن اگر انفلو لاکھوں میں ہو گیا اور جو نیچر آف بارڈر ہے, اور پھر ظاہر ہے ادھر بھی یعنی پھر ایتھنیسٹیز بھی ہیں, پھر خاندان بھی ہیں دونوں طرف, تو وہ بڑا ایک مشکل تو ہے نا امجد صاحب. بہت نہیں, مشکل تو ہے, ایک انسانی مسئلہ بھی ہے, انٹرنیشنل پریشر بھی ہو سکتا ہے آپ کے اوپر, امیگنیشن بھی کہہ سکتی کہ جن کا کچھ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے سے ہم تیار ہوں, کچھ ارینجمنٹ رکھا ہو, تو وہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان تک ان کو کنفائن کیا جائے. آئی ہوپ تو ٹھیک ہے, اگر یہ مینٹین کر لیں, اور پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ تعداد کتنی ہے, کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک اس میں ایلیمنٹ ہوگا. اگر تعداد بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ جس طرح آپ نے اپنے آئی ڈی پیز رکھے تھے کے پی کے میں, ان کو لیکن لاکھوں میں آ گئے جس کا خدشہ ہے تو پھر تو الگ ہی مصیبت.